میرے محترم بزرگ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میری بات بالکل توجہ سے سننا، دھیان لگا کر کے سننا، تاکہ ہم تمام کے لیے بھی جو ہے نا عمل کرنا آسان ہو جائے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ ہاں میرے دوستوں، اگر ہم سب بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ اس بات کو سن کر کے آپ سب بھی نماز پڑھنے لگو گے۔ ہاں جی دوستو بزرگوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ تو چلیے ایک بات فقیر کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فقیر نے بالکل ایگزامپل، زبردست کا ایگزامپل دے کر کے سمجھایا ہے، مثال دے کر کے سمجھایا ہے ہم سب کو، پوری دنیا والوں کو۔ ہاں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ بابا کیا کر رہے ہو؟ جی معلوم ہے فقیر نے کیا کہا؟ نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ اس سے کوئی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، نہیں رہتا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ فقیر نے کہا کہ انتظار کر رہا ہوں ایک مکمل طریقے سے دریا بہہ جائیں گے تو پھر میں پار کروں گا۔ مکمل طریقے سے پورا کا پورا دریا کا پانی بہہ جائے گا تو میں اس دریا کو پار کروں گا۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا؟ مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تم تو کبھی دریا پار نہیں کر پاؤ گے، کبھی دریا پار نہیں کر پاؤ گے، اور زندگی یہیں کہ یہیں تمام ہو جائے گی۔ ہاں میرے محترم بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز و وقار، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بابا نے کیا کہا معلوم؟ اس فقیر نے کیا کہا کہ یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ بات کہتے رہتے ہو، ہمیشہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں ختم ہو جائے، پوری ہو جائے، یا پھر میں نماز ادا کروں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا۔ جیسے دریا کا پانی جو ہے نا ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانا ہوگا، پانی سے ہی پار جانا ہوگا۔ راستہ بنانا ہوگا۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی کے اندر جو ذمہ داری ہے، جو کام ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس بات کو فرمایا ہے قرآن میں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم اللہ سے مدد مانگو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ یہ بات بہت جگہوں پر آیا ہے قرآن کے اندر، جس کا کہ نماز تمام بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، نماز سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہر جگہ جو ہے نا بہت جگہوں پہ آیا ہے، اور آپ حدیثوں کے اندر بھی اس بات کو سنے ہوں گے، اللہ والوں سے بھی سنے ہوں گے۔ جی اس لیے میرا محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جو اللہ کے کام کو پورا کرنے میں لگ جائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں کہ دنیا تو جھمیلا ہے، ایک طرح کا میلہ ہے۔ دنیا کبھی ساتھ کبھی کسی کا نہ دی ہے اور نہ دے گی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہم تمام کے لیے عبرت کا مقام بنایا ہے۔
عبرت کا مقام بنایا ہے۔ دنیا کو سب کچھ سمجھنے کے لیے نہیں بنایا دنیا کو، اور یا ہمیں پیدا نہیں کیا اس کے لیے کہ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ جائیں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز و وقار ساتھیوں، ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم تمام کو بھیجا ہے، عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، بندگی کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو ہے نا دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ جو اسکرین پر آپ کے سامنے یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ بات آپ سوچیں گے کہ ارے بھائی یہ کتنا احمق ہے ویڈیو بنانے والا، یہ کتنا احمق ہے کہ یہ جو کتاب کی چھپی ہوئی بات جو ہے نا، کتاب کی چھپی ہوئی بات کا ویڈیو بنا رہا ہے اور بات کہیں اور سے کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے جو یہ اسکرین پر یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ہاں، یہ اس لیے میں بنا رہا ہوں اس بات کو کہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، دنیا میں نہیں رہنا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اللہ رب العالمین کے روبرو ہونا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہونا ہے۔ ہم کس منہ کو لے کر کے جائیں گے؟ آخر کیا ہم دکھائیں گے؟ کون سا عمل ہمارے ساتھ جائے گا؟ دنیا کا عمل جائے گا یا اللہ نے جو عمل بتلوا دیا ہے وہ عمل جائے گا؟ بھائی کون سا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو عمل ہم تمام کو کرنے کو حکم ہوا ہے وہ عمل جو ہے اس وقت کام آئے گا، اسی عمل کو لے کر کے ہمیں جانا ہے، ویسے ہی ایمان کو ہمیں لے کر کے جانا ہے، ویسے ہی عبادت کو ہمیں لے کر کے جانا ہے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ جو مرنے کے بعد کا کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہاں، اصل ہے کہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کے بارے میں ہم سوچیں، اس زندگی کا جو سوچ ہے، فکر ہے، ہمارے دل و دماغ میں رہے، اس کے لیے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، اور جو ہے یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس ویڈیو کے اندر جو ہے اس لائن کو میں دکھا رہا ہوں اور بار بار اس بات کو میں کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی بات سمجھ میں آ جائے اور سننے والے کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں دنیا کے جھمیلے میں نہیں پڑنا ہے، دنیا فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے، ہم آسمان میں پتھر پھینکیں گے، اینٹا واپس نہیں آئے گا، ہم آسمان میں پتھر پھینکیں گے، اینٹا واپس نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارا جیسا عمل ہوگا کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے فیصلہ ہوگا۔ نماز معلوم ہے، نماز جو ہے نا، ہاں، نماز نعمت ہے، نماز جو ہے نعمت ہے، نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، نماز سے جو ہے نا زندگی کے اندر سکون، راحت، عافیت، چین، ہر ایک معاملات آسان ہو جائیں گے، اللہ کا کانٹیکٹ نمبر ہے، اللہ رب العالمین سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے اور ڈائریکٹ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ دنیا کے جھمیلے میں پڑے ہوئے ہیں، جو بھی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں نا، ہم گوگل سے پوچھتے ہیں، بلکہ گوگل دنیا کا راستہ بتا سکتا ہے، آخرت کا راستہ، جنت کا سفر نہیں کرائے گا، جنت کا راستہ نہیں بتائے گا۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، امیجن کرنے کی ضرورت ہے، پرکاش ڈالنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ارے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، ارے اللہ کے بندو، اس بات پر ہم غور کریں، فکر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کھڑا اترنے کی کوشش کریں جی۔ اور ان سب کا نچوڑ معلوم ہے کیا ہے؟ ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ ان سب کا نچوڑ اگر ہم دیکھیں گے تو اسلام کے اندر جو پہلی سیڑھی ہے، اسلام کے اندر جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے ایمان۔ اس ایمان پر ٹکا ہوا ہے۔ وہ ایمان مضبوط ہوگا، سارا کا سارا عمل کرنا آسان ہو جائے گا، معاملات آسان ہو جائیں گے، چلنا آسان، پھرنا آسان، کہنا سننا آسان ہو جائے گا جی۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے تو یہاں تک ہم کہہ دیتے ہیں کہ ارے فلانے کا چھوڑو دینداریت یار، کیا دینداریت کی بات کرتے ہو، چھوڑو دینداریت، آج کل تو ایسے ہی دکھاوا ہے۔ اچھے لوگ، بڑے لوگ، بڑے پوسٹ والے، جو کہ اچھے پڑھے لکھے ہیں، ارے وہ علم کس کام کا جو صحیح راستہ نہیں جانا، صحیح راستہ نہیں بتاتا، صحیح طور طریقہ نہیں بتاتا، کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات بولنا ہے، کون نہیں بولنا ہے۔ یہ کیسا علم ہے کہ ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے، صحیح سوجھ بوجھ نہیں دیتا ہے، سمجھ نہیں دیتا ہے۔ ارے کوئی اگر اللہ کے دین کے شعبے کے اندر کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی عمل کر رہا ہے اور اس عمل کو لے کر کے چل رہا ہے، پھر بھی جو ہے وہ غلط ہے، کتنی جو ہے نا پکڑ کرنے والی بات ہم لوگ کر دیتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو بہت بڑے سمجھدار ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ چغل خوری، فلانا نے ایسے کیا، چلانا نے ایسے کیا، فلانا نے ایسے کیا، چلانا نے ایسے کیا، وہ ویسا ہے تو یہ ایسا ہے۔ ارے ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے کہ ہم کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سراسر غلط ہے اور یہ سراسر جو ہے ناکامی کے راستے پر لے جانے والا ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اور جو ہے نا دوسروں کے اندر ہم اچھائی دیکھنے کی کوشش کریں، برائی کو نہ دیکھیں۔ اگر برائی دیکھنا ہے تو ہم اپنے اندر دیکھیں جی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں جو ہے نا زندگی گزارنے کا ہمیں جو ہے کوشش کرنی ہوگی اور اس راستے کو اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارا ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے گا۔ ورنہ میرے بھائی ہم جو ہے دوسروں کو دیکھتے رہ جائیں گے، دوسرے کے ایمان پر کیچڑ اچھالتے جائیں گے، بول مارتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، ہماری گاڑی پھنس جائے گی۔ بھلے 4 نمبر میں ہے تو کا ہے، ٹاپ گیئر ہے تو کا ہے، پھر بھی جو ہے ریورس مار دے گا۔ بھائی کہاں مار دے گا؟ ریورس مار دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔